ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والوں کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کوئی مال و دولت سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سیاسی جماعتوں کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر کسی مال و دولت کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر منت سماجت کے، بغیر کسی سفارش کے اللہ نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتے۔ 5 سال کے بعد وزیر اعظم سابق وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ختم۔ ایم این اے سابقہ ایم این اے، سابقہ ایم پی اے، عہدے ختم، ڈگریاں ختم۔ یا پھر موت آتی ہے تو عہدے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فلانے ڈی پی او صاحب ختم، موت آئی، اب میت منجی کیڑے ویلے چیسن، میت کب آئے گی، ڈیڈ باڈی کب آئے گی، ساری نسبت ختم، سارے عہدے ختم۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، یہ نسبت جنت میں داخل ہونے تک باقی رہے۔
کیا اعزاز ہے، ہمیں تو فخر کوئی نہیں. آج لوگ 2 پھول لگ جائیں اس پر فخر کرتے ہیں، کوئی عہدہ ڈگری مل جائے تو اس پر فخر کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنایا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہوئے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِمَتْ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهَا حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری یہ امت جنت میں نہ داخل ہوئے. پہلے زمانے میں بل بھرتے تھے، اب تو جدید دور آ گیا، کوئی نیٹ کے ذریعے بل ادا کر لیتے ہیں، کوئی کہیں پر مختلف دکانیں. پہلے ایک ہی وابڑوں کے دفتر میں بل جمع کرانے ہوتے تھے، لمبی لائن لگی ہوتی تھی. اگر کوئی گرمی میں پسینے پسینے کھڑا ہے، کوئی باہر سے آدمی آ کر پہلے بل جمع کرا دے تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ لائن میں کیوں نہیں کھڑا ہوا. ایسی قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی اور اللہ فرمائیں گے میرے حبیب کی امت آج سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. آئی تو آخر میں، ہم تو آخر میں، باقی امتیں پہلے ہم سے ہو کے چلے گئی آخر میں، لیکن جنت میں داخل ہوگی تو سب سے پہلے. پھر دنیا میں یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو اتنی امتیں ہوں گی، باقی امتیں بھی ان کے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء، یہ جو آدمی وضو کرتا ہے دن میں، ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر کونیوں تک بازو دھوتا ہے، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں دھوتا ہے، یہ سارے اعضاء وضو کے قیامت کے دن چمکدار روشن ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. ہمارے تو بخت جاگ گئے، ہمارے تو ایسے کہتے ہیں لاٹری نکل آئی کہ اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنایا جس کی صفات پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی. انبیاء سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. انبیاء وہ ہستی، نبی رسول وہ ہستی جس کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی. اللہ نے منع فرمایا تھا، پھر شیطان کے ورغلانے کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں مانے. لیکن جب شیطان نے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سوچنے لگے کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. آج کا زمانہ نہیں، آج تو سچی جھوٹی قسمیں مسلمان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی کا معاملہ ہو جاتا، وہ کہتے تو قسم اٹھا لے میں معاملہ چھوڑ دوں گا، تو اگلا آدمی کہتا میں قسم نہیں اٹھاتا، تو ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھاتا. ڈرتے تھے قسم اٹھانے سے، سچی قسمیں بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا نہ کھاتا تھا. اور آج کا زمانہ ہے کہ سچی جھوٹی سب قسمیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب شیطان نے آپ کے سامنے قسم کھائی تو پھر وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ نے الگ کر دیا، جدا جنت سے نکال دیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک امت آئے گی، ایک نبی آئیں گے، ان کی امت آئے گی، وہ گناہ کریں گے، اللہ کبھی ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے. حضرت آدم علیہ السلام تو بھول کر نافرمانی ہو گئی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور یہ امت جان بوجھ کر گناہ کرے گی، کبھی اللہ گھروں سے نہیں نکالیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا علیہ السلام سے جدا فرمایا تو وہ فرماتے ہیں مجھے میری بیوی سے جدا کر دیا، یہ امت جان بوجھ کر نافرمانی کرے گی، کبھی اللہ ان کو ان کے گھروں سے، ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا. تو بھائیو میرے اور آپ کے تو بخت جاگ گئے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر، یا داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے داؤد ایک تمہارے بعد نبی آنے والے ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، سیدہ سردار نبی ہوں گے، صادقہ سچے نبی ہوں گے، لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے، وقد غفرت له قبل ان یأسینی من ذنبی وما تاخر، اگر بالفرض کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کرنے سے پہلے ہی میں نے سب معاف کر دیے ہیں، وَأُمُّهُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، اور میں انہیں وہ امت عطا کروں گا۔ ارے تو تذکرے پہلے سے ہوئے ہیں نبی کی وجہ سے، ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے تذکرے زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے ہوئے، ساتھ میں امت کے تذکرے ہو رہے ہیں، میں انہیں امت عطا کروں گا، جو امت مرحومہ میری رحمت سے نوازی جائے گی، وقد آتیتم النوافل، میں ان کی امت کو وہ نوافل عطا کروں گا، التی آتیت الانبیاء، جو میں نے انبیاء کو عطا فرمائے تھے، وقد افترضت علیہم الفرائض، میں ان پر وہ چیزیں فرض کروں گا، الذی افترضت علی الانبیاء، کہ جو میں نے انبیاء پر پہلے چیزیں فرض کی تھی وہ اس نبی کی امت پر فرض کروں گا، حتی یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کی حبیب کی امت ان نوافل اور فرائض کو ادا کر کے قیامت کے دن میرے پاس آئے گی، وَنُورُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاء، میرے پاس اس حال میں آئے گی کہ ان کے چہروں میں بھی وہی نور چمک رہا ہوگا جو انبیاء کے چہروں میں چمک رہا ہوگا۔ وہی اللہ نے تمہاری بخت جگا دیئے، لاٹری کھل گئی کہ اللہ نے اپنی نبی کا امتی بنا دیا ہے، اس نسبت کا خیال کریں، جس نبی کے امتی بنے ہیں اسی نبی کے یہاں دو چار لاکھ روپے لگا کے کوئی سڑک بنوا دیتا ہے، کوئی سولنگ بنوا دیتا ہے، ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جس نبی کے اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، جس کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے دونوں جہان کے سردار نبی کا، آج ہم اس کی زندگی بلا بیٹھے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے کرو ثواب نہ کرو گناہ کہہ، مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب سنتی تے ہے کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، ارے اور آپ کے قیامت تک کے انسانوں کے آنے والے نبی، قیامت تک کے انسانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، رحلت کا بھی مہینہ ہے، نظام کے اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے، یہ نظام کے اعتبار سے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مَتَى وَجَّهَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتابی جواب تو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 40 سال 6 ماہ 10 دن کی عمر میں اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی وجود ہی نہیں بنا تھا۔ کائنات بننے سے پہلے کے یہ واقعات ہیں، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ویسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک القلم ماہنامہ چھپتا تھا انڈیا سے، اس میں 1150 نام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں، 1150 نام، جیسے ہمارا بیٹا ہوتا ہے عبداللہ، ہم پیار سے کبھی مکن، کبھی چاند کے ٹکڑے، کبھی میرے پیڑ، کبھی پھول، کبھی کچھ القابات دیتے ہیں، ایسی اللہ نے اپنے نبی کو القابات دی، کبھی یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، داعی اللہ، صراط مستقیم، اور پھر رحمت للعالمین، والضحیٰ واللیل اذا سجا، علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، کبھی کس انداز میں بیان فرمایا، کبھی کس انداز میں، 1150 نام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں جو میں سنانا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، 10 نام۔ ویسے تو بہت سارے نام ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بھی نام دیے اور انسانوں نے نام دیے۔ گو نے، ایک مردہ گو ایک دیہاتی شکار کر کے لا رہا ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے، وہ گزرنے لگا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ لگے اچھا یہ اللہ کے نبی ہیں، مردہ گوشت شکار کی ہوئی اونٹنی کے ساتھ آپ وہ گوشت کھول کے لے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے پھینکے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے آیا، مردہ گو پھینک کر کہنے لگا آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مردہ گو کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ مجھے کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جسے عرش والے فرش والے جانتے ہیں، چرند پرند درندے جانتے ہیں، اسے آبی مخلوق جانتی ہے، خشکی والی مخلوق جانتی ہے، اڑنے والے پرندے جانتے ہیں، تیرنے والے رینگنے والے جانور جانتے ہیں، بلوں میں رہنے والے جانتے ہیں، گھونسلوں میں رہنے والے جانتے ہیں۔ وہ تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا، یہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے سامنے گو پڑی ہے، اللہ کے نبی نے ایک آواز دی گو کو، یا زب یا زب، ایک آواز گئی ہے گو کے کان میں۔ وہ مردہ گو اس نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا اور کیا کہنے لگی؟ لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، لبیک کا معنی میں حاضر، وسعدیک کا معنی یہاں پر ہمارے استاد فرماتے تھے میری خوشبختی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے پکارا ہے۔ میں یہاں کچھ الفاظ کا اضافہ کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ گو اللہ کے نبی کو پہچانتی تھی۔ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، پہچانتے کوئی نہیں۔ ماننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے۔ پہچان کب آئے گی؟ جب سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگا، جب صبح سے لے کر شام تک زندگی نبی کی غلامی والی، ایک قدم اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف اٹھانا گوارا نہیں ہوگا، ہلاکت نظر آئے گی، اس وقت ہمیں اللہ کے نبی کی پہچان ہوگی۔ اللہ کے نبی کو گو پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے، اس لیے کہنے لگی لبیک میں حاضر وسعدیک میری خوشبختی ہے۔ آج بھی مسجد کے مینار سے 5 وقت آذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ آذان کے الفاظ کوئی قاری صاحب کے ہیں اور قاری انیس الرحمن صاحب کے ہیں یا کسی اور کے ہیں یا کوئی سیاسی جو ہے حکومت نے بتائے ہیں یہ الفاظ ادا کرو؟ یہ تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ نماز کے لیے جمع کرو تو یہ الفاظ کہو، تھوڑی دیر کے لیے تصور میں مؤذن کو ہٹا دو، قاری صاحب کو ہٹا دو، مولوی صاحب کو ہٹا دو اور تصور یہ کرو اللہ کے نبی پکار رہے ہیں حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ جس مسلمان کے قدم اس آواز پر مسجد کی طرف اٹھتے ہیں میں کہتا ہوں وہ نبی کو پہچانتا ہے، اور جس کے قدم نہیں اٹھتے وہ نبی کو نہیں پہچانتا۔ فرق ہے ماننے میں اور پہچاننے میں۔ ہم سفر کر رہے تھے ایک مرتبہ، پولیس والے نے ٹریفک پولیس والے نے ہماری گاڑی روکی، کاغذات دکھاؤ، گاڑی کے کاغذات جیسے وہ مانگتے ہیں ہم ابھی دکھانے لگے، اتنی دیر میں پیچھے ایک اور گاڑی آئی، ان کو بھی روکا اس نے۔ اب اس گاڑی میں اگلی سیٹ پہ ایک عام لباس میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے، نہ پولیس والے کو پتہ نہ کسی اور کو کہ یہ کون ہے، تھا وہ کوئی پولیس افسر۔ جب پولیس والے نے کہا کاغذ دکھاؤ، انہوں نے شیشہ جو نیچے
نیچے کیا پولیس والے کہنے لگے کاغذ دکھائیے، تو اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور وہ جو پولیس افسر والا کارڈ تھا وہ آگے کر دیا۔ وہ پولیس والا جو ایک دم وہ کاغذ مانگ رہا تھا پہلے، اس نے کیا کیا، ایک دم یوں سلوٹ مارا، سوری سر، سوری سر، سوری سر۔ یہ انداز کیوں بدلا؟ پہلے پہچان نہیں تھی، پہچان ہو گئی تو انداز بدل گیا۔ آج اللہ کے نبی کی ہمیں پہچان کوئی نہیں، اس لیے سنت زندگی پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر وہ گو کہنے لگی یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے نبی میں حاضر ہوں۔ یہ گو نے نام دیا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کو مزین کرنے والے، خوبصورت بنانے والے نبی۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد، میں ماخی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ آخری نام ہے یاسین۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث میں لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات بننے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بعد میں بنائے گئے اور پہلے کائنات بنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات بننے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، فرمایا یاسین اس کا نام ہے، یاد ہے پچھلی حدیث؟ اللہ کے نبی نے آخری نام اپنا بتایا تھا، میرا نام اللہ نے رکھا یاسین، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم اللہ فرما رہے، انکا، یہ کاف علماء تشریف فرمائے، کاف وہاں آتا ہے یہاں سامنے کوئی موجود ہو اس کے لیے کاف لایا جاتا ہے، اگر غائب ہو تو ہو لایا جاتا ہے، ضمیر ہول ضمیر، اگر سامنے ہو حاضر تو اس کے لیے کاف۔ تو اللہ فرما رہے انکا لمن المرسلین، میرے محبوب آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ تو کائنات بننے سے پہلے اس کی نبوت کا اعلان ہوا۔ آپ نظام کے اعتبار سے تشریف لا رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور 22 اپریل کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق ہو رہی ہے 4:22 پر، مکہ مکرمہ میں صبح صادق 4:22 پر۔ اس وقت اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، صبح کا اجالا نہیں ہوا تھا، اندھیرا تھا۔ میں تو صرف پیغام سنانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کی ولادت کا مقصود کیا ہے، کیا کس لیے ولادت ہوئی، اور یہ جو اللہ نے معجزات دکھائے ہیں، یہ جو حالات دنیا کے بدلے ہیں، یہ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اے لوگوں دیکھو یہ میرے نبی آئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، اگر تم میرے نبی کی غلامی اختیار کر لو گے اللہ تمہارے بھی حالات بدل دے گا۔ ولادت ہو رہی ہے اس زمانے میں جس زمانے میں دونوں جہان کے سردار نبی تشریف لائے، ایک مکے میں رواج تھا۔ رواج کیا رواج؟ جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ نحوست لے کر آئے، جو دن کی روشنی میں پیدا ہوتا تھا روشنی میں وہ کہتے تھے یہ برکتیں لے کر آئے۔ تو جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر مٹی کا برتن رکھ دیتے تھے، دیکھتے نہیں تھے اس سے، دن چڑھاتا روشنی ہو جاتی تو پھر اسے دیکھتے۔ اور اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت تشریف لا رہے ہیں رواج کے مطابق۔ یہ رواج آج کل بھی ہمارے ہاں بعض رواجیں چل رہی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی ہیں۔ ابھی یہ پچھلا مہینہ گزرا سفر کا مہینہ، لوگ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، کہتے یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ یا مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں ان کا میرج حال ہے، کہنے لگے جی اب یہ مہینہ تو بالکل ٹھنڈا ہے، کوئی نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں سفر کا مہینہ صفر نحوست کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں خود فرمایا تھا۔ سفر کا مہینہ کوئی نحوست کا نہیں، کوئی محرم میں نکاح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے خود نکاح 3 نکاح تو موجود ہیں، 2 کے بارے میں تو مشہور ہے، 1 کے بارے میں بعضوں کا اختلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح محرم میں فرمائے ہیں۔ سفر کے مہینے میں اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، اور ان کی زندگی پڑھ کر پتہ چلتا ہے، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نے اس نکاح میں کیسی خیر و برکت عطا فرمائی۔ تو
کوئی مہینہ منحوس نہیں. یہ لوگ بعض وہ رسمیں وہ رواج جو چلے آ رہے ہیں بس اسی کو اپنا دین. اللہ کے نبی زندگی لے کر آئے, رواج تو ختم کرنے آئے تھے. دنیا میں تشریف لائے, صبح کا اجالا ہونے والا ہے, ابھی اندھیرا ہے. رواج کے مطابق اللہ کے نبی کے اوپر مٹی کا برتن رکھا گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی کا برتن ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا, اور اللہ کے نبی نے آ کر بتایا ہے لوگوں میں آیا ہوں تو میں رواج ختم کرنے آیا ہوں, میں سنت زندگی لے کر آیا ہوں, میں نحوست ختم کرنے آیا ہوں, میں جو زندگی لایا ہوں اس میں برکت ہی برکت ہے. تو جو نبی کو مانے گا, جو ولادت کا اقرار کرے گا کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے, آپ میلاد کا معنی بھی ولادت ہے, تو جو نبی کی ولادت کا اقرار کرے گا وہ کئی رواج کو نہیں دیکھے گا, کسی رسم کو نہیں دیکھے گا, وہ دیکھے گا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. یہ نبی تو نحوست ختم کرنے آئے, رواج ختم کرنے آئے ہیں. یہ ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے, پہلا سبق ہے, یہ پہلے ولادت کا پہلا مقصد ہے. اے لوگوں, اس نبی کی ولادت کا وہی منکر ہے جو رواج پہ چلتا ہے, سنت کو چھوڑ دیتا ہے رواج کی خاطر. اور یہ وسیب راضی تھی بنجے, برادری کو راضی کرنا ہے, فلاں کو راضی کرنا ہے. نہیں, ایک اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. اور اگر اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے, سارا جگ جہان راضی ہو گیا. رب کی قسم دنیا بھی خراب ہے, آخرت بھی برباد ہے. نبی پہلا کام بتا رہے ہیں, میں آیا ہوں رواج ختم کرنے, میں آیا ہوں رسموں کو ختم کرنے, میں آیا ہوں نحوست ختم کرنے, برکتیں لے کر آئے. ہر مسلمان مانتا ہے, کوئی ایسا منکر نہیں. اسی سے بھی پوچھو, وہ کہتا ہے جی آپ کو پوچھو برکت کیسے آئے گی, ہر مسلمان وہ کہے گا جی نبی کی غلامی سے برکت آئے گی, ہر آدمی کہتا ہے. لیکن جب زندگی گزارنے کا مسئلہ آتا ہے پھر نبی کی سنت ایک طرف رکھ دیتے ہیں. چاہتا ہر ایک برکت ہے, لیکن برکتیں لائے ہیں تو وہ نبی لائے ہیں. اور جیسے قیامت تک اللہ کی نبی کی نبوت چلے گی, قیامت تک اللہ کے نبی کی برکتیں چلے گی. تو بھائیو, آج یہ سارا مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع, اور گرمی میں کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے. اللہ قاری نیس الرحمان صاحب, تمام احباب جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد فرمایا ہے, اللہ اپنے شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آج یہ زندگی کا مقصد لے کر اٹھیں, آج کے بعد میں وہ کروں گا جس سے میرے حبیب راضی ہوتے. میں رواجوں پہ نہیں چلوں گا, میں نبی کی سنت زندگی پہ چلوں گا جو میرے نبی نے مجھے دکھائے ہیں. پھر آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی لے کر آتا ہے, میں اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں گندگی لے کر آئے. دائیاں صاف کرتی ہے, یا نرس صاف کرتی ہے, یا لیڈی ڈاکٹر صاف کرتی ہے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, کون ہیں جن کے پہلے سے اعلانات ہو چکے ہیں اور پھر عملی طور پر دکھایا ہے. ولادت کے وقت اللہ کے نبی تشریف لائے دنیا میں تو آپ ہر قسم کی گندگی سے پاک تھے, ہر قسم کی جسمانی گندگی سے بھی پاک ہیں, اور باطنی گندگی سے بھی اللہ نے پاک بنایا. آپ خود بھی بے عیب ہیں, ظاہر بھی بے عیب ہے, باطن بھی بے عیب ہے, آپ کی زندگی بے عیب ہے, آپ کے اخلاق بے عیب ہیں. پھر اللہ نے گارنٹی دی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے محبوب, میں نے آپ کو, آپ کے خاندان کو, گھرانے کو, اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیے. ظاہری گندگی سے بھی پاک, باطنی گندگی سے پاک, خود پاک ہیں. خاندان میں کوئی, اللہ کے نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے 80 واسطوں سے آپ کے نسب, آپ کا نسب پہنچتا ہے. آدم علیہ السلام تک کوئی بت پرست نہیں. آزر کا نام آتا ہے, لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کے چچا تھے, ان کے والد کا نام طارح تھا. اور بقول ہمارے استاد
محترم کے فرمانے لگے قیامت تک اللہ کے نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا۔ اللہ نے نبی کے خاندان کو پاک بنایا، کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن روح بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی دنیا میں آئے ہیں، گندگی سے پاک ہو کر آئے ہیں، یہ پیغام ہے ولادت کا۔ اے لوگوں، ایک اس نبی کے پیچھے چلو، اس نبی کے پیچھے چلو۔ اگر اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ حبیب خدا ہیں، وہ وجہ کائنات ہیں، وہ شافی محشر ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، وہ جنت کے چابی بردار ہیں، وہ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ ایک ہی ہیں۔ اس کے پیچھے چلو، اللہ ساری گندگیوں سے تمہیں پاک کر دے۔ اس کی غلامی کے بغیر کوئی گندگیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اس کی غلامی کے بغیر دنیا کی مشکلیں حل نہیں ہو سکتی، اس کی غلامی کے بغیر جنت کے راستے طے نہیں ہو سکتے۔ تو بھائیو، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی۔ دنیا میں علماء نے لکھا ہے پہلی بہار آئی ہے، یا میرے اور آپ کے قیامت تک کے انسانوں کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، بہار آئی ہے۔ تو میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہار لے آئیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہار مال و دولت سے نہیں آئے گی، حکومت سے نہیں آئے گی، چیزوں کے اکٹھا کرنے سے بہاریں نہیں آیا کرتی۔ زندگی میں بہار آتی ہے تو نبی کی غلامی سے آیا کرتی ہے۔ ایک نبی کی غلامی، یہ ولادت کا مقصود ہے۔ نبی کی غلامی، ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جس نبی نے میرا آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں، اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی نہیں رویا، اتنا کوئی باپ اولاد کے لیے نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ لیکن ہم ولادت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر بھی نبی کے غیروں کے طریقے اپناتے ہیں، مانگتے ہیں نبی کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی غیروں کے طریقے اپنانا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے، جیسے کہ فلاں شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو یاد رکھنا تم نبی کی سنت کے چھوڑنے والے بن جاؤ۔ گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے فرض ذمہ سے اتر جاتا ہے، مفتیان کرام کا فتویٰ ہو جاتی ہے، ذمہ سے فرض اتر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے گھر میں نماز پڑھنا بغیر عذر کے خلاف سنت ہے۔ علماء نے بھی لکھا ہے بغیر عذر کے، کوئی ڈر نہ ہو، بیماری نہ ہو یا کوئی اور ایسا عذر جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا تو پڑھ سکتا ہے گھر میں، لیکن اگر بغیر عذر کے پڑھ لی تو خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے، جیسے فلاں شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو یاد رکھنا نبی کی سنت کے چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
تو بھائیو آج سے میں اور آپ کم از کم اتنا تو نیت کر کے اٹھیں، وہ صرف جلسے میں اور ان محفلوں میں صرف ماشاءاللہ سبحانہ کے لیے نہ آئیں، بلکہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نبی کی غلامی والی زندگیاں بنائیں۔ اس نبی کا ہم پر حق ہے، یہ نبی میرے آپ کے لیے اتنا روئے ہیں، اللہ کی قسم طائف کی وادی کے پتھروں کی زبان ہوتی وہ بتاتے کہ تمہارے لیے کوئی نبی اتنا رویا ہے کہ کوئی نہیں رویا۔ مسجد اجابہ میں جس کے آنسو بہے ہیں، میدان عرفات میں اونٹنی پر بیٹھ کر جس نے دعائیں کی ہیں، اور پھر مزدلفہ میں مصلی پر ساری رات جو دعائیں مانگتے چلے گئے، اس نبی کا حق ہے کہ میں اور آپ بھی اس نبی کی غلامی اختیار کریں۔ تو کر دیں نیت انشاءاللہ۔ پھر آپ دنیا میں تشریف لے، میں تو پیغام سنانا چاہتا ہوں، نبی کی سیرت سنانا تو بڑا لمبا ہے۔ 8156 دن 8156 دن اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی ہے، 63 سال، اور اس میں اللہ نے قرآن اتارا، سارا قرآن علماء نے لکھا ہے، نبی کی سیرت ہے۔ 26,000 مرتبہ 23 سال میں 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں۔ 8156 دن پر 26,000 پر 8156 کو تقسیم کیا جائے تو دن میں کم از کم 3 مرتبہ اوسط نکلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو نبی کی زندگی تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں تو صرف بتانا چاہتا ہوں ولادت کا مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ولادت میں آپ نے پیغام کیا دیا، پہلا پیغام رواج ختم کرنے آیا ہوں، سنت زندگی زندہ کرنے آیا ہوں۔ اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہی شکایت لوگ کہتے ہیں جی عورتیں نہیں کرنے دیتی، عورتیں کہتی یہ رواج بھی اپناؤ، یہ رواج بھی اپناؤ۔ نہیں، آپ بھی نبی کی امت میں سے، مرد بھی عورتیں بھی، ہم اسی نبی کی امت میں سے ہیں جو ولادت میں یہی پیغام سمجھا گئے ہیں، میری زندگی میں برکتیں ہیں، میری غلامی میں برکتیں ہیں، میری غلامی چھوڑو گے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا پیغام آپ نے دیا، سیدھے لیٹے ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدھے لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر آپ نے دائیں ہاتھ پہ زور دیا، بایاں بازو یوں اٹھا ہے اور آپ نے کروٹ بدلی ہے اور اللہ کے نبی سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ ولادت کا پیغام ہے، پہلا آپ نے سجدہ کیا ہے، رحلت کا پیغام ہے کہ سجدہ ادا کر کے جا رہے۔ بیماری میں بھی حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں اور پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور مسجد میں جماعت کی نماز میں شامل ہو رہے ہیں، اور موت آخری وقت تک آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ پھر آخری وقت میں بھی 12 ربیع الاول دنیا سے لیلت فرما گئے، آپ نے حجرے میں نماز ادا فرمائی ہے، بہت زیادہ شدت تھی بیماری کی، آپ نے حجرے میں نماز ادا فرمائی۔ پھر پردہ ہٹایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز میں دیکھا تو آپ مسکرا دیے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں کھڑے تھے اور ادھر اللہ کے نبی کی جو چمک پڑی، دانت مبارک جب مسکراتے تھے اللہ کے نبی تو دیواروں پر نور پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی مسکرائے ایک دم، جیسے اندھیرا ہو اور لائٹ کوئی کر دے تو کہنے لگے ہم ایک دم لائٹ جو پڑی نبی کی دانت مبارک کی، ہم نے نماز کے اندر ہی یوں اللہ کے نبی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پردہ گرا دیا کہ نماز سے میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ آخری اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی ملاقات تھی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز میں دیکھا تو خوش ہوئے ہیں، لیکن آج ہم یہ پیغام بھول گئے ہیں۔ ربیع الاول میں بازار آباد ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں وہ اسٹیشن ہے 12 ربیع الاول کو وہ آباد ہوتا ہے، مسجد ویران ہوتی ہے۔ آج سے 6-7 سال یا 8 سال پہلے مظفر گڑھ میں 12 ربیع الاول مغرب کے بعد میں بیان کر رہا تھا، 500-600 کا مجمع تھا۔ میں نے کہا ہم تنقید کسی پر نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ممبر تنقید کے لیے ہے، نہ یہ سیاست کے لیے ہے ممبر، نہ تنقید کے لیے۔ قرآن حدیث اتنا ہے، 6,500 ہزار سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں اور لاکھوں حدیث مبارکہ، 12 لاکھ سے زیادہ 14 لاکھ کے قریب حدیث مبارکہ، انہیں بیان کیا جائے تو وقت ہی کوئی نہیں بچتا کسی پر تنقید کے لیے، سیاست کے لیے۔
یہ قرآن حدیث کو بیان کیا جائے. تو میں نے کہا لیکن میں ایک سبق کے لیے 500-600 کا مجمع تھا, میں نے کہا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتاؤ آج فجر کی نماز کس نے ادا کی ہے. آپ یقین کریں 500-600 کے مجمع میں 12-13 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. یہ پیغام تو اللہ کے نبی یہ دے کر گئے کہ نماز نہ چھوڑو, اور آج مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا. نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, اے حسینی حسین زندہ باد, لیکن جس نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی حسینی تو اس سے کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں تیر برس رہے ہیں, نیزے ٹکرا رہے ہیں, اور آپس میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں, نیزے برس رہے ہیں, 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں, اور امام علی مقام شمر کو پیغام دیتے ہیں. انہوں نے کہا جنگ روک دے, نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگے تمہاری نماز قبول نہیں, نعوذ باللہ تم باغی ہو, جنگ نہیں رکے گی. فرمانے لگے ہے آل رسول کی قبول نہیں تو کس کی قبول ہے. آدھے دشمنوں کا مقابلہ کرو, آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو. پیغام دو کہ حسینی وہی ہے جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا. تو بھائیو کیا خیال ہے, عشق آسان نہیں ہے کہ صرف نعرہ لگانے سے عاشق بن جاتے ہیں. جو کسی حال میں, یہ لوگ عاشق تھے جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑ رہے. تو عشق ایسی نہیں, عشق کی منزلیں طے ہوتی, بڑے لمبے چوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نبی سے عشق ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو, نبی کی اطاعت نہ ہو, نماز سے دور تک واسطہ کوئی نہ ہو, تو یہ عشق نہیں ہے, یہ مذاق ہے, یہ دھوکہ بازی ہے, اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. ہم سمجھ رہے شاید اللہ رسول سے دھوکہ کر دیں گے, نہیں نہیں, اپنے آپ سے دھوکہ ہے. بھائیو آج یہ سارا مجمع مرد عورتوں کا نیت کر کے اٹھے, اوے کچھ بھی ہو جائے نماز کسی حال میں ہم نہیں چھوڑیں. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 2 پیغام, آخری پیغام سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں, نماز بھی ادا کرنی ہے, وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا شوق جذبہ تو یہ کہتا ہے کہ ختم ہی نہ ہو, لیکن نماز بھی ادا کرنی ہے. آپ کا شوق جذبہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخری پیغام اللہ کے نبی نے جو دیا ہے تو بڑے لمبے پیغامات, لیکن یہ 3 بڑے پیغام ہیں جو آج کے زمانے میں ہم نے بھلا دیے. ایک تو رواج کو چھوڑنا, سنت کو رواج دینا, سنت کو اپنانا. اللہ کی قسم لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے, اور میں کہتا ہوں نبی کی سنت اپناؤ, ساری مہنگائی کا توڑ ایک نبی کی سنت ہے. نبی مہنگائی کا توڑ نبی کی سنت زندگی ہے. ڈالر کا نیچے آنا مہنگائی نہیں ختم ہوگی, شکلیں بدل جائیں گی, مہنگائی نہیں ختم ہوں گی. جب تک اعمال نہیں بدلیں گے اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے. دوسرا کام حقوق اللہ کی پابندی, نماز. تیسرا کام حضرت حلیمہ سعدیہ, اس دن 10 بچے مکے میں پیدا ہوئے. حلیمہ سعدیہ عورتوں کے ساتھ آئی ہیں کہ بچے لے کر جائیں, ان کی تربیت کرتی تھی, ان کے پیسے ملتے تھے, بچوں کو اور بچوں کو لے لیا گیا. یہ رہ گئے یتیم. اللہ کے نبی پہلے آئیں, دیکھ کر گئی, پھر چکر لگاتے مکے میں کوئی بچہ نہیں ملا. باقی عورتیں چلی گئیں, سفر پہ روانہ ہو گئی واپسی کے لیے. ایک قبیلہ بنو سعد 135-40 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے دور ہے, طائف سے بھی آگے ہے. دیکھ کر آئیں قبیلہ بنو سعد آج بھی آباد ہے, تو وہاں لے کر جا رہے ہیں. وہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے ان کا. حلیمہ سعدیہ مکے میں شام کو خامن کو کہنے لگے, ابو کبش, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یتیم کو ہی لے لے, یتیم کو لے لے. جب لمبی جوڑی بات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی, انہوں نے کہا دادا سے عبد المطلب سے اجازت لو. وہاں سے اجازت مل گئی. حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سپرد کر رہی ہیں اور فرمانی ہیں بہن یہ ہے تو یتیم, لیکن جب تیری گود میں آئے گا تو برکتیں دیکھ لے. آپ نے بچے کو لیا دودھ پلانے کے لیے, بچے کو لیا. کیا اس وقت سب سے بڑی برکت وہ دیکھی, یہ اونٹنی خشک تنوں والی ہے, دودھ کوئی نہیں. ابو کبش گئے ہیں تو تن دودھ سے بھرے ہوئے, برتن بھر کر لیا. حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ کہاں سے آئے دودھ؟ کہنے لگی یہ اونٹنی سے. فرمانے لگی اونٹنی سے نہیں, اس بچے کی برکتیں ہیں. پھر آپ نے حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اللہ کے نبی کو چھاتی کے ایک طرف لگایا, دودھ پلانے لگی. اللہ کے نبی نے دودھ پیا, وہ ادھر چھاتی سے پھر ہٹایا, دوسری طرف لگایا, تو اللہ کے نبی نے منہ نہیں لگایا, چھاتی کے دوسری طرف منہ نہیں لگایا. حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا تھا, دودھ پیتا. اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا, یہ میرے بھائی کا حق ہے, میں کسی کا حق نہیں کھانے آیا.
کسی کا حق نہیں کھانا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تین مقصدیں آج مسلمانوں میں 22 کروڑ عوام مرد عورتوں میں یہ تین پیغام زندہ ہو جائیں کہ ہر حال میں نبی کی سنت زندگی اپنانی ہے، حقوق اللہ کبھی نہیں چھوڑنا، حقوق العباد بتا کر جا رہے ہیں میں کسی کا حق نہیں کھانے آیا۔ آج تو مسلمان ہے کچہری میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے جی کیا ہوا، یہ مقدمے کے لیے آیا، کس لیے، یہ فلانا قتل ہو گیا، کون ہے قاتل؟ مسلمان ہے۔ قتل جو ہوا ہے مقتول وہ بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان۔ کیا ہوا، کسی ماں بہن کی عزت کو تار تار کیا، وہ بھی مسلمان۔ لوٹنے والا بھی مسلمان، ڈاکے ڈالنے والا بھی مسلمان، جس کا ڈاکہ ڈالا وہ بھی مسلمان، جس کی چوری ہوئی وہ بھی مسلمان، جس نے چوری کی وہ بھی مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا مال غنیمت سمجھ لیا ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینے کو آج لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں اور نعرہ لگا دیتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عشق اتنے آسانی سے نہیں ملتا، یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ کسی کا حق کبھی زندگی میں نہ کھایا ہو وہی سچا عاشق ہے۔ نبی تو یہ پیغام دے کر جا رہے میں کسی کا حق نہیں کھانے آیا، میں کسی کا حق نہیں کھانے آیا۔ آپ نے یہی پیغام دیا زندگی بھر، اور پھر دنیا سے جانے کا آخری عشرہ پہنچا ہے۔ 29 سفر کو آپ کے سر میں درد اٹھا اور بیماری کی شکل اختیار کر گیا۔ ربیع الاول کے یہ شروع کے دن اللہ کے نبی کے بیماری میں گزرے ہیں۔ ایک ہفتہ ان دنیا سے رحلت فرمانے سے ایک ہفتہ قبل 7 کنووں کا پانی منگوایا، غسل فرمایا۔ صحابہ ظہر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ حجرے سے تشریف لاتے ہیں، مصلی پہ آنے کے بجائے منبر پر تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار کر جا رہا ہوں، کسی کا میں نے حق لیا ہو تو مجھ سے آ کر حق لے لو۔ میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو۔ آج تو ہم نے مسلمان کی بےزتی کرنے کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں، میں بے وقوف بنا کی دے، میں وڈی بےزتی کی تھی ادھر، میں انہیں منہ تھی بےزتی کی تھی۔ نہیں نہیں، مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کو خطاب کر کے، اے بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت رکھی ہے، تجھے گرانا بڑا برا ہے، لیکن مسلمان کی بےزتی کرنا تجھے گرانے سے بھی برا ہے۔ یہ عام ہو رہا ہے، مسلمان کا مال لوٹا جا رہا ہے اور اسے کوئی سیاست کے بلبوتے پر، کوئی مال کے بلبوتے پر 2-4 لاکھ دیے، وکیل بک گیا، جج کا قلم بک جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بھائیوں، ایک دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، ایک دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، ہر عمل کا بدلہ دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کھانا نہ ہو اور یہ ہے لباس نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا لیکن اس نے اتنی نیکیاں لے کر پہاڑ دب جائیں، نیکیاں رکھ دی جائیں پہاڑوں پر تو پہاڑ دب جائیں، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وہ حق والے آئیں گے لیتے جائیں گے، نیکیاں ختم، پھر اللہ فرمائیں گے حق والے گناہ ڈال دو، اتنے گناہ لے کر جائے گا کہ پہاڑ دب جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے۔ تو بھائیو بڑا سخت معاملہ ہے، آج تو لوگ مال مسلمان کے مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ وہ کہنے لگے جی یہ سرکاری ہو، ہم بل دیتے ہیں اور ٹیکس بھرتے ہیں تو بجلی چوری کرنا یہ تو جو ہے ہمارا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کسی آدمی کا مال لے لو تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، لیکن یہ تو سرکاری چیز تو 22 کروڑ عوام کا حق ہے، کس کس سے معاف کرواؤ گے؟ قیامت کے دن تو دینا پڑے گا بدلہ، قیامت کے دن۔ آج عدالت چھوڑ دیتی ہے قاتل کو کہ یہ باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ یہ حقوق العباد، یہ اللہ کے نبی کی ولادت اور رحلت دونوں کا پیغام ہے۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، لوگوں کی برائیاں دیکھنے چھوڑ دو، اپنی برائیاں دیکھیں اوروں کی نہ دیکھیں۔ ہماری آج مجلس اسی سے بھر گئی ہیں، آپس میں دل دور ہو گئے، نفرتیں آ گئی ہیں،
کیوں کہ آج ہم نے مسلمانوں کی برائیاں بیان کی ہیں، کبھی اچھائیاں بیان ہی کوئی نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کے بعد جس کا مقام ہے، درجہ ہے، صحیح بخاری شریف، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے کہ زندگی بھر کبھی نہ میں نے غیبت کی ہے، نہ میں نے سنی ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے، تبھی تو جا کر یہ مقام ملا ہے۔ اور آج ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، عام مجلس میں بیٹھتے ہیں، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، نہیں اچھائیاں ڈھونڈیں، لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈیں، برائیاں نہ دیکھیں، اور کسی پر فتوے بھی نہ لگائیں کہ جی فلانا تو منافق، ہم فوراً فتوے لگانے، فلانا تو کافر، فلانا منافق۔ ایک آدمی صحابی وہ گئے جنگ کے موقع پر ایک کافر کے پیچھے بھاگے مارنے کے لیے، جب تلوار اٹھائی زد میں آ گیا، تلوار اٹھائی مارنے لگا، اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے اس نے گردن اڑا دی مسلمان نے، بعد میں یہی قاتل اللہ کے نبی کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے دل چیر کے دیکھا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی کی اگر غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں، اس لیے کہ جس کی غیبت کروں گا اس کو میری نیکیاں ملیں گی، تو میری ماں زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو میری نیکیاں مل جائیں۔ عام یہ دستور خاص طور پر عورتوں کی جماعت، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا معراج کے موقع پر، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تم ناشکری بہت کرتی ہے، ناشکری عورتیں، اور اللہ کے نبی نے آج تو مرد بھی ناشکری کرتے ہیں، عورتیں بھی ناشکری، تو برابر ہی ہو گئے، اور لیکن عورتوں زیادہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت کے ساتھ آپ کئی سالوں تک معاملہ اچھا کریں، اگر ایک مرتبہ زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ناگواری کا، وہ کہتی ہے کبھی میں نے اس گھر میں خیر دیکھی نہیں، ایک دم ایک جملے میں ساری ناشکری کر دیتی۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سے کثرت میں اس لیے عورتیں جا رہی تھی کہ غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ تو بھائیو یہ حقوق العباد کے اندر ہے، غیبت سے بھی بچیں، مال کھانے سے بھی بچیں، جس کا حق لیا ہے واپس کر دیں، وہ حق لیا ہے واپس کر دیں۔ یہ ہمارے نبی آخری وصیت فرما رہے، زبان مبارک پر الفاظ جب آہستہ آواز کم ہوتے جا رہے تھے، آپ کی آواز پست ہوتی جا رہی ہے، اور زبان پر یہی الفاظ تھے الصلاة وما ملکت ایمانکم اللہم انت الرفیق الاعلی، میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں یا اللہ، الصلاة میرے امت نماز نہ چھوڑنا، یہ اس نبی کی وصیت ہے جو میرے آپ کے لیے روئے ہیں۔ پھر وما ملکت ایمانکم کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا۔ تو بھائیو ولادت کا یہ تین بڑے پیغام میں نے آپ کے سامنے اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کیے ہیں۔ پہلا کام ولادت کا کہ اللہ کے نبی کی سنت زندگی اپنائیں، نہیں پتا تو علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ جیسے ہم کوئی سر وغیرہ میں درد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کھا لو، ہم کہتے ہیں نہیں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، تو یہ علماء مفتیان کرام اسپیشلسٹ ہیں دین کے، اپنی طرف سے فتوے نہیں، اپنی طرف سے مسئلے نہیں تو پھر کہیں اور چلے جائیں گے۔ ایک آدمی وہ کہنے لگا جی کسی کو زمیندار کو ترغیب دی کہ جی جو حج کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں تو زمینوں پہ قبضے بھی کرتا رہا اور لوگوں پر ظلم بھی کرتا رہا، کہتے بس سال میں حج کر لوں گا اللہ سارے معاف کر دے گا۔ تو ادھر والے تو ایسے فتوے دیں گے، پھر کوئی جماعت میں گئے انہوں نے کہا یہ ایسی معافی کوئی نہیں، وہ تو توبہ کر کے چھوڑو گے سب پھر اللہ معاف کریں گے، جن کا حق ہے وہ واپس کرو گے۔ کہنے لگے 12 سال میں لوگوں پر ظلم کرتا رہا، پھر اللہ کے فضل سے اللہ نے سمجھ دی تو سارا حق ادا کیا، اور پھر اللہ اللہ کر کے زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو بھائیو ان علماء سے جا کر پوچھیں، زراعت کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تجارت سے تعلق ہے، ملازمت سے تعلق ہے، کوئی شعبہ ہے علماء سے پوچھیں تاکہ اللہ کا بھی حق ادا ہو، مخلوق کا بھی حق ادا ہو۔ تو نیت کر دیں سارے انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سچی محبت سچی اتباع نصیب فرمائے، اتباع سے کام بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ آئی تو ہم فتوے لگاتے ہیں نا یہ فلانا منکر فلانا منکر، اللہ جزائے خیر دے ہماری طرف سے، اللہ کے نبی کے یار صحابہ کو اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، جو دین ہمارے لیے ایسا آسان بنا کر گئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھ لیا وہ تو ان کو تو جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، یہ تو ہم پر احسان کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا میں یا رسول اللہ منکر کون ہے؟ آج تو لوگ فتوے یہ منکر ہیں، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میں یا کون ہے انکار کرنے والا، کون ہے منکر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی میرے طریقوں کے خلاف بغاوت کی، فقد ابا، وہ منکر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج سے نیت کریں گے انشاءاللہ نبی کی سنت زندگی بھی اپنائیں گے، اور حقوق اللہ کی پابندی، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نصر الرحمان صاحب اور تمام رفقا کو جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، اللہ اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اور تیرے نبی علیہ السلام راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے تو اور تیرے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن احباب نے قاری نصر الرحمان صاحب اور تمام باقی علماء قراء حضرات نے اس محفل کا انعقاد فرمایا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، انہیں اپنی طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا۔ جتنے مرد حضرات اس میں تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما، جتنے مہمان آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ جن کاموں سے تو اور تیرے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم یا اللہ کمزور ہیں جسمانی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تو ہماری تربیت فرما یا اللہ، تو ہماری تربیت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ نفس اور شیطان کے دھوکے نے، لوگ معاشرے کی اللہ رسم و رواج نے ہمیں تجھ سے تیرے نبی سے دور کر دیا ہے۔ اے اللہ شیطان بھی اے اللہ لگا ہوا ہے، لوگ بھی اللہ نافرمانی کے راستے پر مددگار مل جاتے ہیں، اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ لوگ بھی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں استقامت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما، موت تک یا اللہ اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما، مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے رہائی کا بندوبست فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین اساتذہ کرام مسلمان مرد عورتیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں کے مہمان بن گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ دنیا میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور خصوص بالخصوص ہمارے اس دیس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، بدامنی سے پاک فرما۔ یہ دیس تیرے نام پہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا تھا، یا اللہ لا الہ الا اللہ والا نظام قائم فرما، نظام مصطفیٰ قائم فرما، جو اس نظام کے خلاف یا اللہ بدامنی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ تیرے نبی کا نظام ہی امن والا ہے۔ یا اللہ جو اس کے خلاف ہیں وہی بدامنی پیدا کرنے والے، وہ چاہے قانون پاس کریں غیر اسلامی یا بل
پاس کریں یا اللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم خیر خواہ بن کر تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، نظام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، تیرے خزانوں میں ہدایت کی کمی کوئی نہیں، لیکن یا اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں تو ایسے غیر اسلامی چیزیں لانے والوں کو چن چن کر ہلاک فرما، اپنی دھرتی کو ان سے پاک فرما، اس دیس کے امن کو برباد کرنے والوں کو تو برباد فرما، اس دیس کو یا اللہ امن کا دیس بنا، برباد ہونے سے بچا لے یا اللہ، ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما، جتنے مرد عورتیں آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان میں جو حاجت مند ہے ضرورت مند ہے سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، مشکلات میں ہے مشکلیں ختم فرما، ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما، تیرے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم ان خیروں کے طالب ہیں، وہ خیر ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم ان شرور سے پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، سب کی دعاوں کو قبول فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم علی آلہ واصحابہ و امتی اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔